شہ نشین پر تشریف فرما سادات اکرام، علماء کرام، شہرائے اسلام، بانیان جلسہ، سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں یوں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔
اور آپ کی اس خاموش مزاجی پر آپ سے یوں عرض کروں گا، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خفیف زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لعل ارواح نفیدہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله عليك الصلاة والسلام۔ اولا دل کی عمیق گہرائیوں سے ان تمام احباب اہل سنت و نوجوانان اہل سنت بابا نگر کو میں مبارکبادی کے گلدستے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طرح سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج کے ہمارے جلسے کے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ہے استقبال ماہ رمضان اور دوسرا عنوان ہے اصلاح عقائد اہل سنت و تحفظ عقائد اہل سنت۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ تمام اہل اسلام صاحب ایمان اس ماہ مقدس کا بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ رحمت والا، جس کا ایک ایک لمحہ برکت والا، جس کا ایک ایک لمحہ راحت و مغفرت والا، وہ مقدس و پیارا مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوگا، اور ہم اسی مہینے کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر جمع آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وہ پیارا مہینہ جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، اس کی برکتیں یقیناً بہت اعلیٰ ہیں، اور اس ماہ کی آمد پر لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، برائیوں کو ترک کرتے ہیں، اچھائیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں،
روزوں کی پابندی کرتے ہیں اور حالت روزہ میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فحش کلامی سے، بد کلامی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، غریبوں کو امداد دیتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، انہیں سحری کراتے ہیں، انہیں افطار کراتے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً عمل خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کر عمل خیر میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ حضرات یقیناً انہیں یہ بات معلوم ہے کہ اس ماہ مقدس میں کوئی اچھا کام وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کے عوض انہیں کروڑوں نیکیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑوں نیکیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ عام دنوں میں جس عمل کا ثواب بہت کم ہے، ماہ رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ تمام فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ راحتیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جس کے پاس ایمان ہے وہ ان رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے اپنے خالی دامن کو بھرے گا، اور جس کا سینہ ایمان سے خالی ہے وہ لاکھ عبادت کرے، وہ روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، تراویح پڑھے، وہ کوئی نماز ادا کرے، جب تک ایمان اس کے پاس نہ ہوگا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا عمل کے لیے ایمان شرط، عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایسے کئی کافر ہیں زمانے میں جنہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، انہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ باضابطہ پورے ایک مہینے کے روزے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ مجھے بتاؤ، اگر کوئی کافر غیر مسلم روزہ رکھے گا پورا ایک مہینہ تو کیا اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ کیا اس کو نیکی ملے گی؟ آپ کہو گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے برابر صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہا، شرائط جو، فضائل جو، اور جو کچھ بھی مسائل ہیں روزے کے اس نے اس کو پابندی سے ادا کیا۔ جس طرح سے آپ روزہ رہتے ہو اسی طرح سے اس نے بھی روزہ رہا۔ حضرات محترم، اس کے باوجود بھی اس کو ثواب نہ ملا، اس کے باوجود اس کو نیکی نہ ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہو گے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ایمان والا نہیں ہے اس کو کوئی فرض و واجب وہ کسی طرح کا ادا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ثواب نہیں عطا کرے گا۔ ثواب ایمان والوں کے لیے ہے، نیکی اور ثواب ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اس تفصیل سے ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ عمل کے لیے ایمان شرط ہے، عمل کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی کہ عمل کے لیے ایمان شرط ہے، تو اب اس سے بھی اہم اور ضروری بات آپ اپنے ذہن کے نہا خانے میں محفوظ کریں، اپنے دل کی تختی پر ان الفاظ کو نقش کریں اور اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس پیغام کو عام کریں، اپنے آنے والے تمام نسلوں میں یہ پیغام پہنچائیں۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ عمل جو ہے ایمان والے کے لیے ہے، اور ایمان جو ہے اس کے پاس ہے جو سرکار مدینہ کا سچا دیوانہ اور عاشق ہے، جس کے سینے میں آقا کی محبت ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ عمل کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے۔
دوستوں اور بزرگوں، اور یہ قاعدہ کلیہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ضابطہ، یہ شرط میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، میرے والد بزرگوار حضور شہباز دکن مولانا مجیب علی قادری رضوی صاحب کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ حدیث صحیحین کی ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جو ہے نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت یعنی سرکار کی محبت اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر، تمام جہان والوں سے بڑھ کر، جب تک کہ اس کے نزدیک سرکار کی محبت نہ ہوگی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ قاعدہ کلیہ، یہ ضابطہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی اور مولانا کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود میرے آقا کا فرمان ہے۔ خود میرے آقا نے فرما دیا کہ جب تک میری محبت تمہارے پاس نہ ہوگی، تمہارے پاس ایمان نہ ہوگا۔ تبھی تو کہا کہنے والے نے کہ سرکار کی محبت شرط ایمان ہے، اور اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار کی محبت دین حق کی شرط افضل، اور اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل، اس کی نماز نامکمل، اس کا روزہ نامکمل، اس کا حج نامکمل، اس کی زکات نامکمل۔ اور آج ایسی کئی پارٹیاں، کئی جماعتیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو بغیر عشق مصطفیٰ کے عمل کی کھیتی تیار کر رہی ہیں، بغیر تعظیم مصطفیٰ کے عمل کی دعوت دے رہے ہیں، بغیر محبت رسول کے علم حدیث پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ پہلے وہ اپنا ایمان درست کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اور وہ عقیدہ رکھیں جو عقیدہ صحابہ کرام کا، وہ عقیدہ جو صحابہ کرام نے رکھا ہے سرکار کے تعلق سے۔ وہ عقیدہ کیا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ کیسا عقیدہ؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی عقیدے پر قائم ہے جو عقیدہ صحابہ کرام کا، جو عقیدہ تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، اولیاء کاملین کا، وہی عقیدہ ہمارا ہے آج۔ اور ہمارے علاوہ جتنی جماعتیں، جتنی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں، انہوں نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا۔ ان کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ابن تیمیہ والا عقیدہ، ان کا عقیدہ عبد الوہاب نجدی والا عقیدہ ہے۔ اے مسلمانوں، ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی والا عقیدہ نہ لو، بلکہ وہ عقیدہ لو جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اور میرے آقا نے یہی فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی میرے ایک صحابی کی اتباع اور پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کی اتباع و پیروی کا حکم دیا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ اہل سنت کہ ہمارے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہے، ہمارے آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم اپنے آقا کو ان کی قبر میں زندہ مانتے ہیں حضرات محترم، لیکن ہمارے علاوہ جتنے ہیں، چاہے وہ کسی نام سے ہو مارکیٹ میں، وہ سب کہتے ہیں نہیں ہیں، ختم ہو گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے ان کا
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں شہیدوں کو زندہ بتا رہا ہے. اللہ فرما رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم انہیں ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم کو شعور نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کر رہا ہے. حضرات محترم، یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ شہید کی بیان کر رہے ہیں. شہید اس وقت تک شہادت کے مرتبے پر نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ میرے آقا کا کلمہ نہ پڑھے. شہید اس وقت تک شہید نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ میرے آقا پر ایمان نہ لائے، میرے آقا کو وہ اپنا رسول و نبی نہ مان لے. اس وقت تک کا اس کا ایمان مکمل نہ ہوگا، اور جب اس کا ایمان نہ ہوگا تو اس کی شہادت نہ ہوگی. اس کا قتل ہوگا، وہ قتل ہوگا اور شہادت نہ کہلائے گی. لیکن جو ایمان والا ہوگا اور وہ جو جب اللہ کی راہ میں قتل ہوگا تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا. تو پتہ چلا کہ شہید کا مقام چھوٹا ہے، نبی کا مقام بڑا ہے. شہید کا مقام ادنا ہے، نبی کا مقام اعلیٰ ہے. جب قرآن میں اللہ پاک ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عزم و عرب بریلی سے صحابہ کرام کی ترجمانی اپنی زبان میں یوں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم، صحابہ کرام کس طرح نبی کو زندہ مانتے، بعد پردہ بعد وفات. اب آپ غور سے سماعت کریں، بہت اہم گفتگو ہے، تمام باطل عقیدہ رکھنے والوں کا بہترین جواب ہے. اور اگر وہ بھی کہیں کھڑکیوں میں کان لگائے سن رہے ہیں تو وہ بھی غور سے سنیں اور سمجھیں، ہٹ دھرمی نہ کریں بلکہ حقیقت کو قبول کریں. اللہ توفیق عطا کرے. حضرات محترم، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وفات آیا، اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا، تو آپ نے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا. کہا اے علی، اب میرا وقت آ گیا ہے دنیا سے جانے کا. اے علی، میری وصیت سن لو، تم ہی مجھے غسل دو گے، کفن دو گے، نماز جنازہ پڑھاؤ گے، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حجرہ عائشہ پر لے جانا جہاں پر سرکار کا روضہ ہے، جہاں پر سرکار کا روضہ ہے. اے علی، مواجہ شریف کے پاس لے جا کر اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ آپ کے رفیق خاص کا جنازہ حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں ان کو دفنایا جائے، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میرا جنازہ جنت البقیع میں دفنا دیں. یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں. حضرات محترم، ادھر حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، حضرت علی سن رہے ہیں.
حضرت ابو بکر بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، اور یہ تو صف اول کے لوگ ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابو بکر، بچوں میں سب سے ایمان لائے حضرت علی، تو یہ تو صف اول کے لوگ ہیں۔ حضرات محترم دونوں صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اے علی میرا جنازہ تیار کر کے سرکار سے اجازت لینا، جبکہ سرکار اپنی مزار میں ہے۔ یہ نہیں کہا علی استخارہ کر لینا، سو جانا، خواب میں دیکھ لینا، کوئی اشارہ مل جائے تو دفنا دینا، ایسا مشورہ نہیں دیا، بلکہ سیدھے کہا میرا جنازہ رکھ کر اجازت لینا۔ تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام نبی کو زندہ مانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں اجازت لینا، تبھی تو کہہ رہے ہیں اجازت لینا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری وقت میں اپنے ہوش و حواس اگر خدا نہ خواستہ تمہارے سوچ کے مطابق ہو بیٹھے تو حضرت علی تو باحواس ہیں، باہوش ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر یہ کیسی بات کہہ رہے ہو، سرکار کا تو پردہ ہو چکا ہے، سرکار اپنی قبر میں آرام فرما ہے، وہاں سے جواب کیسے ملے گا، وہاں سے آنسر کیسے آئے گا، ہم تمہارا جنازہ اندر کیسے لے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر کے ان باتوں پر حضرت علی نے یہ نہ کہا، بلکہ آپ نے جو وصیت کی آپ کے انتقال کے بعد اسی طرح سے عمل کیا گیا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو گواجہ شریف کے پاس میں حجرہ عائشہ کے پاس میں آپ کا جنازہ رکھا گیا ہے، اور دوستو دروازہ باہر سے نہیں اندر سے بند ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں جنازہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد میں صحابہ کرام موجود ہے۔ حضرت علی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے رفیق خاص حضرت ابو بکر کا جنازہ موجود ہے، آقا اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفنایا جائے۔ تو دوستو جب یہ اجازت لی گئی دروازہ کھلا اور روضہ رسول سے یہ آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ حضرات محترم ایسی سینکڑوں دلیلیں ہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل اس تعلق سے مطمئن نہیں ہوتا، بس کیونکہ ان کے بڑوں نے جو ان کو سکھا دیا سمجھا دیا وہی صحیح ہے ان کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں، ہمارا بڑا کیا بول رہا ہے اس سے مطلب، اور وہ اسی طریقے پہ قائم ہے۔ اکثر آپ بھی دیکھے ہوں گے کبھی کسی سے آپ کی حجت ہو گئی، بحث ہو گئی کسی معاملے کو لے کر، کسی عقیدے کے معاملے کو، تو جب آپ اس پر ثبوت فراہم کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، تو وہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آپ سے یہ کہے گا ٹھیک ہے میں ہمارے بڑوں سے معلوم کرتا ہوں، یہ ضرور بولے گا۔ تو اب یہاں پر کیا سمجھ میں آیا، قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا اس کو اس سے مطلب نہیں، اس کا بڑا اس کو کیا سکھا رہا وہ مطلب۔ تو اے مسلمانوں اپنے ایمان اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اور ایسے ہٹ دھرم لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ٹناٹن سنی بنو، پلپلے سنی مت بنو، ٹناٹن معاملہ ہونا چاہیے۔ دیکھو آپ جو بھی جس جماعت پہ چلا جاتا ہے وہ اس جماعت میں مضبوط بن جاتا، مضبوط بن جاتا، اپنا پورا تعلق اپنے جماعت کے لوگوں سے جوڑ لیتا، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھانا پینا آنا ساری چیزیں ان سے منسلک۔
لیکن ہمارا نوجوان ہے کہ اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں، اپنے علماء کے قریب نہیں، کبھی ان کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی ان کے ساتھ گھوم رہا ہے، کبھی ان کی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، کبھی ان کی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے ان کی جو مسجد ہے اسی مسجد میں پڑھیں گے، نہ صرف خود جائیں گے بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں گے، چلو 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 آپ بھی چلو ہمارے ساتھ۔ اور جب یہ کھینچنے لگتے ہیں تو ہمارے نوجوان بالکل کچے ان کے ساتھ ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو کہ تمہارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، تم سنی صحیح العقیدہ ہو، تو تمہارے کو چاہیے کہ تم سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ ہی رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کے ساتھ سارے معاملات رکھو، یہاں تک کہ اگر جمعہ پڑھنا ہو، عیدین پڑھنا ہو، نماز پنجگانہ پڑھنا ہو تو کسی اور کے پیچھے نہیں بلکہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ اس پر کہتے ہیں لوگ ارے صاحب نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کس کے بھی پیچھے پڑھو ہو جاتی، کس کے بھی پیچھے پڑھو ہو جاتی، نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی بات ہے تو پھر قادیانیوں کے پیچھے پڑھی جائے۔ جیسے ہی قادیانی جماعت کا نام لیا جاتا ہے لوگ کہتے رہے ان کے پیچھے ہوتی ابھی آپ بولے نماز تو اللہ کے لیے ہے، کس کے بھی پیچھے پڑو ہو جاتی، تو کس کے بھی میں قادیانی بھی آتا، اس جملے میں قادیانی بھی آتا، لیکن آپ جو ہی قادیانی کا نام سنتے ہو آپ کے تو نہیں صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو جس طرح تمہاری نماز قادیانیوں کے پیچھے نہیں ہوتی، اسی طرح ہم سنیوں کی نماز کسی وہابی کے پیچھے نہیں ہوتی، ہم سنیوں کی نماز کسی وہابی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، اس کا عقیدہ جدا ہے، ہمارا عقیدہ جدا ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ وہابی فرقے کے لوگ نبی کو مردہ مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ہم سنی زندہ مانتے ہیں، تو فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہی وہ فرق ہے جس فرق کی بنا پر ہم الگ ہیں، فاتحہ کی وجہ سے نہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے ارے لوگ اس قدر شدت کرتے ہیں صاحب فاتحہ کے نام پر کہ فاتحہ نہیں پڑھو تو اس کو سنیش نہیں مانتے، فاتحہ نہیں بولو تو اس کو سنیش نہیں مانتے، اور لوگوں کو لگتا ہے یہ سب جھگڑا فاتحہ کا ہے، درود و سلام کا ہے، نظر و نیاز کا ہے۔ یہ غلط فہمی ختم کرو اپنی۔ حضرات محترم، فاتحہ، درود و سلام، نظر و نیاز کا جھگڑا نہیں ہے، اصل جھگڑا تو عقیدہ ہے، اصل جھگڑا تو عقیدے کا ہے، اصل بات تو عقیدے کی ہے۔ دوستوں بزرگوں، یہ عقیدے وہابیہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اور ان ظالموں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھ ڈالا کہ ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی، ان کی ہڈیاں بھی سڑ گل گئی ہوں گی۔ ان کا یہ لٹریچر ہے، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرات محترم، دارالسلام پبلیکیشن جو ان وہابیوں کا سب سے بڑا پبلیکیشن ہاؤس ہے، یہ عمرہ اور حج پر آنے والے لوگوں کو کتابیں تقسیم کرتے ہیں فری میں۔ ان کتابوں میں پڑھو کیا لکھا ہوا، ان کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے مدینے کو حاضری کی نیت سے مت جاؤ، نمازوں کی نیت سے جاؤ۔ اگر تم روضہ رسول کی حاضری کی نیت سے جاؤ گے تو تمہارا سفر تمہیں مشرک بنا دے گا، تمہیں مشرک بنا دے گا۔ جا رہے ہو تو وہاں پر جو فضیلت ہے نمازوں کی، 40 نمازوں کی، وہ 40 نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ، بس وہ نمازیں پڑھو اور فوراً نکل جاؤ۔ مکہ لازم مدینہ معافی لازم کا نعرہ لگتا ہے، مکے کو جانا ضروری ہے، مدینے کو مت جاؤ یہ بولا جاتا ہے۔ حاجیوں کا استقبال اسی انداز میں کیا جاتا ہے، حاجی مرحبا، حاجی مرحبا، حاجی مرحبا، مکہ لازم مدینہ معافی لازم۔ اے مدینہ معافی لازم کہنے والے، مجھے یہ بتا کہ آج جس
حاجی کا تو استقبال کر رہا ہے، وہ حاجی بھی اگر حاجی بن رہا ہے اسی رسول کے صدقے میں بن رہا ہے۔ ارے جس مکے کی دھرتی پر آج کعبۃ اللہ قائم ہے، اگر اس کی حرمت برقرار ہے، میرے آقا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا ہے، میرے آقا کی تمناؤں کا نتیجہ ہے۔ آج جو اسلام کی بہاریں ہیں، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ ارے جس جگہ پر جانے سے تو روک رہا ہے، کان کھول کر سن لے، نہ بھیجنا میرے ہاتھ ہے، نہ روکنا تیرے ہاتھ ہے۔ میرے آقا جسے چاہتے ہیں اپنی بارگاہ کی حاضری عطا کرتے ہیں، اپنے بارگاہ کی حاضری عطا کرتے ہیں۔ تبھی تو کہاں کہنے والے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں؟ اے نوجوانوں، اپنے عقیدے میں پختگی لاؤ۔ جتنا پختہ عقیدہ ہوگا اتنا مضبوط ایمان ہوگا، اور اس مضبوط ایمان پر جب تم عمل کی بلڈنگ کھڑا کرو گے تو وہ باقی رہے گی، ورنہ شیطان کی طرح بیچ میں سے ڈھہ جائے گی، جس طرح شیطان کی ڈھہ گئی تھی۔ اور ان کا بھی انداز وہی ہے جو ان کے گرو کا ہے، بغیر تعظیم مصطفیٰ کے عمل کی کھیتی تیار کر رہے ہیں، عمل کی بلڈنگ کھڑا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب فاؤنڈیشن ہی کمزور ہو تو کیا اس پہ عمارت ٹکے گی؟ فاؤنڈیشن کمزور ہو تو کیا اس پہ بلڈنگ ٹھہرے گی؟ نہیں ٹھہرے گی۔ آپ کتنا ہی مہنگے سے مہنگا سیمنٹ لا لو، آپ کتنی ہی باریک سے باریک ریت لا لو، آپ کتنا ہی مضبوط کنکریٹ لا لو، آپ کتنا ہی بہترین اسٹیل لا لو، دوستو بزرگوں، جب فاؤنڈیشن کمزور ہوگا تو عمارت اپنے آپ گر جائے گی، آپ اس کے لیے کتنا ہی مہنگا سامان استعمال کریں۔ تو یہ وہ مثال ہے کہ اگر ایمان کا فاؤنڈیشن کمزور ہوگا تو تمہارا عمل نہیں ٹھہرے گا، عمل کی عمارت نہیں ٹھہرے گی، نماز کی عمارت نہیں ٹھہرے گی، روزے کا فلور نہیں کھڑا ہوگا، حج کا فلور نہیں کھڑا ہوگا، زکوٰۃ کا فلور نہیں کھڑا ہوگا۔ حضرات محترم، اگر یہ 5 فلور کی بلڈنگ چاہتے ہو تو ایمان مضبوط کرو، اور ایمان عقیدے سے مضبوط ہوگا، اور اس مضبوطی کے لیے اپنا تعلق اہل سنت و جماعت سے جوڑے رکھو، اور مرکز اہل سنت کو آ جاؤ۔ مرکز اہل سنت یہ سنیوں کا مرکز، زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، شاہین نگر عراق کا روڈ۔ آپ میں سے بہت حضرات آ چکے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینٹر سے، اپنے مرکز سے مضبوط ہوں، جڑیں۔ آج ہمارا مخالف ہماری ٹکر میں بڑے بڑے مرکز بنا رہا ہے، ہمارا مخالف بڑے بڑے مرکز قائم کر رہا ہے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں۔ اب تو دونوں ہاتھوں سے پیسہ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، اور اسی امداد کی بنیاد پر یہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یہ ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جاؤ، بلکہ عقل کی جو ہے کسوٹی پر اس بات کو غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا جو ہے عقیدہ کس طرح کا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ نبی کو زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں، نبی کو جو ہے یہ عالم غیب مانتے ہیں یا ان پڑھ گوار جاہل مانتے ہیں؟ بتائیے، جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی کے تعلق سے ان وہابیوں کا، جماعت والوں کا عقیدہ ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، کل کیا ہونے والا ہے نبی کو اس کا نہیں پتا، میدان محشر میں خود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حشر کرے گا خود یہ بات نبی کو نہیں معلوم۔
یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ باتیں وہابیہ عقیدہ رکھنے والوں کی ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر، اپنے نبی پر ایمان رکھ کر ان کی بولی اس طرح کی بدل گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کو علم نہیں ہے، جبکہ ان کی جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر 40 دن میں مفتی بنتا ہے کوئی، ہر 40 دن میں مفتی بنتا ہے کوئی۔ سب سے بڑی کمپنی انہوں نے کھول کے رکھی ہے مفتی بنانے کی، کبھی کرنول لکھ جا کے بناتے، کبھی کڑپا لکھ جا کے بناتے، مگر بناتے ضرور وہ بھی 40 دن میں سے۔ حضرات محترم، اور پھر اس مفتی کو ایسا رٹو سوتا بنا دیتے، انہیں صرف دو ہی بات بولتا، شرک بدعت، شرک بدعت۔ ارے یہ شرک کہاں سے ثابت؟ اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کا پروف کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کو جو بدعت تو کہہ رہا ہے، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کہاں سے یہ ثابت کر رہا ہے؟ اس کی تحقیق کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ میرے کو نہیں معلوم۔ امیر صاحب بولے، ہم بول دیے۔ یہ کیا بات ہے؟ بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے تم شرک بول دو تو شرک ہو گیا، کفر بول دو تو کفر ہو گیا، حرام بول دو تو حرام ہو گیا، بدعت بول دو تو بدعت ہو گیا، اور اہل سنت و جماعت حلال بولو تو حلال نہیں، جائز بولے تو جائز نہیں، احسن بولے تو احسن نہیں، باعث سے خیر و ثواب بولے تو وہ باعث سے خیر و ثواب نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ فرق سمجھو، ان میں یہ فرق ہے۔ یہ جاہلوں کی جماعت ہے، ان کے پاس علم کی کمی ہے، ان کے پاس معلومات کی کمی ہے، ان کے پاس دلائل کی کمی ہے، اسی لیے یہ فیس ٹو فیس کام نہیں کرتے، یہ گلی کوچوں میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ چوروں کی خاصیت، گلی کوچوں میں رہ کر، سونے کچوروں میں رہ کے کام کریں گے۔ اور حضرات محترم، بڑی پلاننگ سے کریں گے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے۔ تو ان کی پلاننگ کو سمجھو، ان کی دھوکے دڑی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ دیکھو یہ ہمیشہ عوام میں ہی گھومتے رہتے۔ ان کا ٹارگٹ تم لوگ، ان کا ٹارگٹ تم لوگ، اسکول جانے والا بچہ، کالج پڑھنے والا بچہ، یونیورسٹی جانے والا بچہ، ڈگری کا فائنل ایئر کا، یا پھر کال سینٹر میں جاب کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کینڈیڈیٹ کو یہ جلدی پکڑ، اور پھر اسی کو اپنے سانچے میں ڈالتے حلول۔ پہلے تو اس کو عمل اور عمل کا ثواب بتائیں، عمل اور عمل کا ثواب، تو آگے والے کے لیے وہ بات نہیں رہے گی۔ وہ کہے گا ارے واقعی بھائی یہ بات مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ یہ عمل کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایسا کام کرنے سے اتنا ثواب مل جاتا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہی نہیں تھی۔ تو وہ آگے والا بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عمل کے نام پر، نیکی کے نام پر اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، اب اس کے بعد میں صحیح چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کو پہلے اپنا گرویدہ بنا لیا، اپنا فین بنا لیا، اپنا شہدا بنا لیا، اس کے بعد میں پھر یہ بولے ارے بھائی یہ 11ویں کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، میلاد کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار ہمارے جیسے ایک عام انسان ہے، سرکار ختم ہو گئے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، سرکار ایک عام انسان جیسے ہیں، ان کو اتنا بڑھاوا دے دیے مسلمان کہ ان کو خدا کے برابر بنا دیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ اس طرح کی تعلیم شروع ہو جاتی اور اس کے بعد میں اس کو پکا وہابی بنا دیا جاتا۔ حضرات محترم، تو یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ عوام میں گھومتے ہیں، عوام ہی میں یہ چنتے ہیں، لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ہم کو بھی آؤ سکھاؤ۔ ابھی ایک اور ذات آنے والی ہے جن کو حضور شہباز دکن کہا جاتا ہے، شیر ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ابھی عنقریب وہ بھی ذات آنے والی ہے۔ آؤ ہم کو سکھاؤ، کیا سکھا رہے؟
جو تمہارے عقائد کی تعلیم ہے ہم کو بتاؤ. تمہاری نظر میں ہم بدعتی ہیں تو کیا ہم بدعتی رہ جانا؟ ہم کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتے. ہم کو بھی سدھارو. ہمارے والد صاحب بھی تمہاری نظر میں بدعتی کیونکہ ہمارے والد صاحب بدعتی رہ جانا، تم ہمارے بدعت دور نہیں کرتے. آؤ خدمت کا موقع دو ہم کو. حضرات محترم، نہ ہمارے پاس آئے نہ ہمارے ابا کے پاس، اور نہ ہی کسی سنی عالم دین کے پاس آئے. یہ گھومے تو تمہارے درمیان گھومے تو تم میں سے جو ہے لوگوں کو کھینچے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم ہم کو سدھارو، ہم سب کو سدھارو. نہیں، تم ہم کو سدھارو، ہم سب کو سدھارو. ہم کو سدھارو تو صحیح، ہمیں خدمت کا موقع دو تو صحیح. تمہارے پاس کیا پروف ہے لاؤ تو صحیح. تمہارے پاس کیا دلائل ہے بتاؤ تو صحیح. حضرات محترم نہیں بلائے تو نہیں، تمہارے پاس روکے تو آتے. بھائی میں بزی ہوں بولے تو بھی اچھا ٹھیک ہے آپ کا فری رہتے بولو جب آ جاؤ. اچھا آپ جاب سے کب آتے بولو میں آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے مل لیتا. آپ بولو کہاں پہ آتے؟ عمر ہوٹل کے چورستے پہ آتے، مدینہ بیکری کرنے آتے، آپ فلاں سی بلاک میں آتے، بی بلاک میں آتے. آپ کہاں بولو وہاں میں آتا ہوں، میں آ کے ملتا ہوں. آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. تو کیوں اس طرح سے ان کو کھینچا جا رہا ہے؟ حضرات محترم، حقیقت میں یہ تجارت کر رہے ہیں دین کے نام پہ. کیا کر رہے ہیں؟ تجارت. اور یہ وہ تجارت ہے جس تجارت کے ڈسپلے میں نماز ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں تبلیغ ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں نماز روزہ حج زکات ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں حدیث ہے. اے مسلمانوں، یہ وہ تجارت ہے جو تجارت تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر دے گی، تمہاری قبر تاریک کر دے گی. ایسے بہروپیے تاجروں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے رہبروں سے اپنے آپ کو دور رکھو. گھر چاہیے رہبروں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں، گھر چاہیے رہبروں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں. حضرات محترم کوئی بولتا میں چور ہوں چوری کرنے، بولتا کوئی چور میں چور ہوں چوری کرنے آیا، کوئی چور ایسا ڈکلیئر کرتا؟ نہیں کرتا. موقع کی نزاکت میں جب موقع ملتا ہے آپ کا مال اڑا لیتا ہے. حضرات محترم، یہ بہروپیے یہ حقیقت میں ہے رہزن جو بنے ہوئے رہبر، ایسے ہنی داڑیاں اور ایسے بڑے بڑے یہ شامی کباب جتنے گٹھے لے کر، یہ اٹھنگے پیجامے لمبے لمبے کرتے لے کر، مسواک کی ساڑی چمکا کر، ہاتھ میں تسبیح گھما کر، یہ بغل میں موٹی موٹی کتابیں پکڑ کے تم کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں اور تم کو بھی اپنے جیسا تاجر بنانا چاہتے ہیں. ان کی تجارت سے دور رہو اور ان کے کمیشن کو دور رکھو اور ان کے فوائد کو دور رکھو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. ان کے پاس بہت آفرز ہیں، آؤ ہمارے پاس. ظہر اثر ملا کے پڑھو 500 روپے، فجر میں آؤ 300 روپے، عشاء مغرب 500 روپے. دکان نہیں ہے کھول دیں گے، آٹو نہیں ہے دلا دیں گے، شادی نہیں ہوئی کرا دیں گے، مکان نہیں ہے بنا دیں گے. یہ بہت زیادہ آفرز ان کے پاس ہے. اے مسلمانوں، اے امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، اے امام حسین کی محبت و عظمت کو اپنے دل میں بسانے والوں، اسی گھڑی جس گھڑی کوئی باطل فرقہ والا تم کو آفر دے اور کہے کہ میری پارٹی میں مل جاؤ، تم کو جو چاہیے دے دوں گا، اسی وقت کردار امام حسین کو یاد کر لینا کہ امام حسین سے بھی یزید نے کہا تھا اے حسین ابن علی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، دولت کے انبار لگا دوں گا، تمہارے حرم سرائے کو پوری خوبصورت لڑکیوں سے بھر دوں گا. لیکن امام حسین نے یزید کے ہر آفر کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا اے یزید ابن معاویہ سن، حسین ابن علی اپنا سر دے سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار یاد رکھو. صرف ان کے نام کا شربت پینے اور پلانے سے محبت پوری نہیں ہو جائے گی. کھچڑا چونگے بتی کھا لینے سے، روٹ بنا لینے سے محبت پوری نہیں ہو جائے گی. محبت اس وقت پوری ہوگی جب تم کردار امام حسین اپناؤ. حضرات محترم، تو یہ بہروپیے ہیں، یہ رہزن ہیں جو رہبر بنے ہوئے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے مثنوی شریف کا وہ واقعہ. علامہ روم علیہ رحمہ نے اپنی شہرآفاق کتاب مثنوی شریف میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک باغ میں ایک چڑا اور ایک چڑیا دونوں ایک ڈال پر بیٹھے تھے. اتنے میں اس باغ میں ایک شخص داخل ہوا جو سر پہ ٹوپی اور امامہ پہنا ہوا ہے. بہترین صوفیانہ اس کا لباس ہے، اور بالکل اس کے حلیے سے نمازی پرہیزگار وہ نظر آ رہا. باغ میں آیا تو چڑیا نے دیکھا اور چوڑے سے کہا مجھے اس کی نیت میں کھوٹ دکھ رہا، چلو اپن دوسری ڈال پہ بیٹھے. چڑا بولا تم لوگوں کی شک کرنے کی عادت نہیں جاتی. دیکھو کتنا بھلا معلوم ہو رہا، متقی پرہیزگار نمازی روزدار معلوم ہو رہا، تم ایسے انسان پہ ایسا شک کر نہیں کیا ہے، میرے اس کے ارادے صحیح نہیں دکھ رہے، میری بات مانو دوسرے ڈال پہ بیٹھو، تم کو جانا ہے تو جاؤ، میں یہیں بیٹھوں. چڑیا اڑی اس سے اوپر کی ڈال پہ چلی گئی. چڑیا جا رہی ہے، ادھر یہ نمازی، یہ صوفیانہ لباس پہن کر وہ شخص جو باغ میں آیا تھا، اس نے اپنے جھبے سے فوراً تیر کمان نکالا اور اسی چڑے کو اس نے شکار کر دیا. چڑا پھڑ پھڑا کے زمین پر گرا، جلدی سے اس کو اٹھایا، کمر سے خنجر نکالا، ذبح کیا، آگ جلایا، وہیں پر بھون کر اس کو کھا لیا. اور پھر چلا گیا. بیچاری چڑیا روتی رہ گئی کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کا قتل ہو گیا. وہ پہنچ گئی سیدھے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. کہا تجھے کیا انصاف چاہیے، تیرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہا حضور میرے شوہر کا فلاں شخص نے میرے شوہر کا فلاں شخص نے قتل کیا ہے، مجھے اس سے انصاف چاہیے. اللہ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا لاؤ اس شخص کو بارگاہ میں پیش کرو، دربار میں. آنن فانن اس شخص کو دربار میں لایا گیا. وہ دربار میں کھڑا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے کیا اس کے شوہر کا قتل کیا؟ تو اس نے جواب دیا حضور میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، جو آپ کی شریعت میں چیز جائز ہے میں نے وہ کام کیا. میں نے اس کے شوہر کا شکار کیا، آپ کی شریعت میں شکار جائز ہے. میں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے کھانا آپ کی شریعت کا حکم ہے. آگ پر بھون کر میں نے اس کو کھایا، اور کھانے کو آگ پر بھون کر کھانا ہی آپ کی شریعت کا حکم ہے. تو میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا ہے، سب کام میں نے شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. جب وہ اپنی صفائی وہ بیان کرنے لگا تو چڑیا بولی حضور والا اس کا جو ہے شکار کرنے پر مجھے اعتراض نہیں ہے، اس کا میرے شوہر کے گلے پر چھری پہننے سے اعتراض نہیں ہے، آگ پر میرے شوہر کے گوشت کو بھون کر کھانے سے اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے تو اس کے لباس پر ہے کہ جب یہ شکار کرنے نکلا تھا تو شکاری کا لباس پہن کے نکلتا، نمازی کا لباس پہن کے کیوں نکلا؟ مجھے اعتراض اس کے لباس پر ہے کہ نمازیوں کا لباس پہن کے شکار کر رہے ہیں.
شکار کرنے چلا تھا تو شکاری کا لباس پہنا. اس واقعے سے سمجھو یہ شکاری ہیں جو نمازی کے لباس پہن کے گھوم رہے. ان سے اپنا ایمان بچاؤ. ان کے مرکزوں سے، ان کے سینٹروں سے کتنا ہی عالیشان بنانے دو. صحابہ اکرام نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے حکم سے مسجد ضرار کو جلا دیا. یہ وہ مسجد تھی جو مسجد منافقین نے مل کر بنائی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا بنانے کا کہ اس مسجد کے ذریعے سے ہم بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے اور یہاں سے اسلام کی جڑیں کاٹیں گے. اسلام کی جڑیں کاٹیں گے. یہاں تک کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ یہی بنائیں گے. اتنے بڑے دھوکے میں رکھا مسلمانوں کو وہاں کے، اور کہا کہ ہم تو مسجد بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے. اور پھر دیکھو چال ان کی کیا کیا. رسول اللہ کو دعوت دی. کہا یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائے، وہ مسجد کا افتتاح آپ کرنا، وہ مسجد کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے ہونا. تو سرکار فرمائے میں اللہ کے حکم پر پابند ہوں، جو حکم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا. حضرات محترم، چنانچہ جن وقت مقرر ہوا سرکار صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں سرکار نے اپنی نگرانی میں اس مسجد جس کا نام مسجد ضرار ہے، میرے آقا نے اس کو جلوا دیا. اللہ، کیونکہ وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ مسجد فتنوں کا اڈا تھا. ایسے فتنوں کے اڈے بہت بن رہے ہیں، ہوشیار رہو، چوکوں سے چوکنا رہو. ایسے فتنوں کے اڈے تمہارے آس پاس بہت بن رہے ہیں. ایسے اڈوں سے دور رہو اور اپنے لوگوں کو دور رکھو، اپنے بھائیوں کو دور رکھو، اپنے گھر والوں کو دور رکھو اور خود بھی دور رہو. حضرات محترم، تو بات چل رہی تھی سنی عقائد اور وہابی عقیدے کے تعلق سے. یہ وہابی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو علم نہیں، نبی کو علم نہیں، اور اپنی جماعت کے عالموں کو علامہ مفتی سے نیچے بلائیں گے نہیں. اپنے جماعت کے عالموں کو جب کبھی بھی ان کا پوسٹر میں نام ڈالیں گے، مسجد میں ان کا جلسہ کرائیں گے تو بورڈ پہ نام لکھیں گے تو علامہ مولانا ضرور لکھیں گے. حضرات اپنے جماعت کے عالموں کو علامہ مولانا، اور سرکار کو کچھ بھی نہیں آتا. ارے تیرے علامہ سے پوچھ، تیرا علامہ کب بنا؟ نبی کی حدیث پڑھ کے بنا. نبی کی حدیث پڑھ کے بنا. جب تک کوئی حدیث نہیں پڑھے گا وہ علامہ بنے گا ہی نہیں، وہ علامہ بنے گا ہی نہیں. تو مجھے تو بتا نبی کو کس طرح تو نے یہ کہہ دیا کہ وہ بے پڑھے لکھے ہیں؟ کس طرح تو نے یہ کہہ دیا کہ ان کو کچھ نہیں آتا؟ انگوٹھا چھاپ بولتے والوں، انگوٹھا چھاپ نبی کے تعلق سے ان کا یہ ماننا ہے. تو بتاؤ کس طرح ان کا ایمان ان کے پاس باقی ہے، کس طرح ان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو. اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا یا میرے نبی کو اس طرح سے پکارا جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو میں تمہارے زندگی بھر کے عمل برباد کر دوں گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. صرف آواز بلند ہو جانے پر کتنا بڑا سخت انجام ہے اس کا. تو سوچو جو نبی کو اپنی طرح بول رہا، جو نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا، جو نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ گوار جاہل کہہ رہا، جو کتابوں میں ایسے الفاظ لکھ رہا، تو سوچو اللہ تعالیٰ اس کا عمل کیسے قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں. اے مسلمانوں، ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے اپنا تعلق توڑ لو، چاہے وہ کتنا ہی تمہارا قریبی ہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟
جو نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ رشتہ داری خون کی بنیاد پر نہیں ہے دوستوں، رشتہ داری ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ ایمان عقیدہ جس کا سلامت ہے وہ ہمارا بھائی، گرچہ ہمارا ددیال سے ننیحال سے اس کا کچھ رشتہ نہیں ہے، مگر ہمارا بھائی ہے کیونکہ اس کا ایمان عقیدہ درست ہے۔ وہ نبی کا دشمن نہیں، نبی کا گستاخ نہیں، بلکہ وہ نبی کا وفادار ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کی تعظیم کرنے والا ہے، تو وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ اور جو ہمارا اپنا ہو کر نبی کا گستاخ ہو جائے، نبی کا غدار ہو جائے، نبی کے تعلق سے وہ غلط الفاظ بیان کرے، تو گرچہ ہمارا کتنا ہی قریبی ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اور یہ مزاج الحمدللہ آج اگر اس زمانے میں کسی کے پاس ہے تو وہ صرف بریلویوں کے پاس ہے، ان کے پاس ہے جنہوں نے دامن اعلیٰ حضرت کو تھاما ہے۔ یہ مزاج ان کے پاس ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، یہ مزاج ان کے پاس ہے۔ اور دنیا کہتی ہے ارے یہ بریلوی بڑے شدت پسند ہے، یہ بریلوی بڑے جھگڑالو ہیں۔ حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، اے بریلویوں کو شدت پسند کہنے والوں، اے بریلویوں کو متشدد کہنے والوں، اے بریلویوں کو جھگڑالو کہنے والوں، آؤ ذرا میں تم کو سناؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کے شہزادے آئے اور گفتگو ہونے لگی۔ دوران گفتگو انہوں نے جنگ بدر کا واقعہ چھیڑ دیا، کہا ابا جان ذرا جنگ بدر کا میدان یاد کیجئے کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کفار و مشرکین کی طرف سے تھا، اور جنگ ہو گئی، جنگ ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے آپ میرے قریب آ گئے، میری تلوار کی زد میں آ گئے، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں، میں آپ کو قتل نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں مار سکتا، لہذا میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو فوراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے بیٹے شکر منا کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر میرے تلوار کی زد میں آتا ہوتا خدا کی قسم تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرے رسول کا دشمن ہے۔ اس کو کیا بولو گے؟ اس مزاج کو کیا بولو گے؟ اس مزاج کو کیا نام دو گے؟ الحمدللہ وہی مزاج آج بریلوی مزاج کہہ رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تو اپنے نبی کے تعلق سے ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی کو علم نہیں اور وہ عالم غیب نہیں، جبکہ یہی جنگ بدر ہے۔ ابھی جنگ بدر کی بات ہوئی، جنگ بدر یوم بدر انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہوگا، 17 رمضان کو۔ حضرات محترم تبھی بھی شاید آپ یہ واقعہ سنیں تو سنیں، لیکن میں ابھی آپ کو سنا دوں موقع کی نزاکت سے تاکہ ثبوت فراہم ہو جائے، اور الحمدللہ یہ حدیث کی بخاری میں موجود ہے، کتاب المغازی میں۔ حضرات کفار و مشرکین 1000 سے زیادہ، 1000 سے زیادہ، مسلمان 313، مسلمان 313 مسلمان کفار و مشرکین کے آنے سے پہلے پہنچ گئے سرکار کی قیادت میں۔ اس میدان میں ایک کنواں ہے جس کو بیر البدر کہتے ہیں، اسی نام سے وہ میدان کہلایا میدان بدر، اور اس کنویں کے قریب میں یہ جنگ ہوئی، اسی کنویں کے نام سے اس جنگ کا نام رکھا گیا جنگ بدر۔ بدر ایک انسان کا نام ہے، بدر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم
313 مسلمان سرکار کی قیادت میں آ گئے. سرکار نے ایک جگہ پر خیمہ گاڑ دیا. صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اس جگہ پر مناسب نہیں, ہم فلاں جگہ پر خیمہ گاڑیں گے. سرکار نے مشورہ پسند کیا, پھر خیمہ وہاں سے نکالا گیا, اسی جگہ پر خیمہ گاڑا گیا. دوستوں اور بزرگوں, اس کے بعد میں صحابہ کرام کی جماعت سرکار کے ساتھ میں ہے اور سرکار میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. میدان کا جائزہ لے رہے ہیں. سرکار کے ہاتھ میں ایک چھڑی, ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے. سرکار چلتے چلتے زمین پہ لکیر کھینچے اور ایک کافر کا نام بولے کل فلاں ابن فلاں یہاں مری. پھر 2 قدم آگے بڑھے, پھر ایک لکیر کھینچے, پھر فرمائے کل فلاں ابن فلاں یہاں مری. پھر آگے بڑھے, پھر ایک لکیر کھینچے, پھر ایک نام لیے, فرمائے کل انہیں یہاں مری. صحابہ کرام ساتھ میں ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ غیب کی بات بتا رہے کیا ابھی آپ کے ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں آپ کے؟ صحابہ کرام ایسا نہیں پوچھا اور یہ بھی نہیں بولے یا رسول اللہ یہ تو غیب کی خبر ہے, کون کب کہاں پر مریں گا یہ غیب کی خبر ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بتاؤ میں کب مرنے والا ہوں, کہاں مرنے والا ہوں, میری موت کی جگہ کیا ہے بتاؤ. ارے میرا چھوڑو, تم اپنے آپ کا بتاؤ, تم اپنے آپ کا بتاؤ. یہ غیب کی چیز ہے, پوشیدہ کی چیز ہے. اس کا علم اللہ کو ہے اور اللہ کے بتائے سے رسول اللہ کو ہے. اور پھر اللہ وقت آنے پر حضرت اسرائیل کو بتائے. وقت آنے پر کس کو بتائے؟ حضرت اسرائیل کو, وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے پر مقرر. تو میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام یہ نہیں بولے یا رسول اللہ کیا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کے بول رہے یا پھر یا رسول اللہ یہ آپ کیسے بول رہے ہیں, یہ تو بات غیب کی ہے, کون کب کہاں کیسے مرے گا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ہم جیسے ہم آپ جیسے ہیں. صحابہ ایسا بولے نہیں بولے, کیونکہ صحابہ کو معلوم, صحابہ کو پتا ہے کہ جس کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ عالم, نہ صرف عالم ہے بلکہ وہ عالم ما کانا وما یکون. جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم حضور کو ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم حضور کو ہے. حضرات محترم, لکیر کھینچتے جا رہے ہیں, نام بولتے جا رہے ہیں, صحابہ کرام ذہن میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جنگ کے بعد میں جائزہ لیا جب 77 یا اس سے بڑھ کر کفار و مشرکین مارے گئے دوستوں اور بزرگوں, تو ان کی لاشیں جب اٹھائی گئی تو دیکھا کہ جس لکیر پر جس جو ہے کافر و مشرک کا سرکار نے نام بیان کیا تھا وہ کافر اسی لکیر پر پایا جا رہا ہے. وہ کافر اسی لکیر پر پایا جا رہا ہے. اور کچھ کافر کی ریڑھ کی ہڈی جو سینٹر آف دی باڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی اس لکیر پر پائی گئی, نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر. جس جگہ کی نشاندہی سرکار نے فرما دی کفار و مشرکین کی لاشیں وہیں مل رہی ہیں. حضرات اس کے علاوہ کچھ قیدی بنائے گئے, گرفتار کر لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے. اس میں عباس بھی جو ابھی اسلام قبول نہیں کی. حضرات کفار و مشرکین جب چلے تھے تو انہوں نے 4-6 اپنے صدر چن لیے تھے اور باری مقرر کر لی تھی کہ اتنے دن میں پہنچیں گے, آرام سے جائیں گے, کھا کے پی کے عیش کر کے مستی کر کے جائیں گے. یہ سب مشورہ ہو گیا تھا کفار و مشرکین کے درمیان. تو ایک کے اوپر ایک دن کی باری مقرر تھی کہ فلاں دن تم باری کرنا, فلاں دن تم باری کرنا, فلاں دن تمہاری طرف سے دعوت, فلاں دن تمہارے طرف سے دعوت. یہ دن مقرر ہو گئے. اس میں عباس کا بھی  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  بھی                     لیکن                                                       لیکن
باری ان کی آئی نہیں، باری ان کی آئی نہیں، اور کفار و مشرکین یہاں پہنچ گئے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عباس جب گھر سے نکلے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کمرے میں بٹھا کر، بیڈ روم میں بٹھا کر ایک پیسوں کی تھیلی دی اور بولے اے ام الفضل، اگر میں زندہ سلامت جنگ سے واپس آ گیا یہ تھیلی میرے کو دے دینا، اگر میں مارا گیا، جنگ میں مارا گیا تو فلاں 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 سے کچھ نام لے کر بولے اس کو اس سے پیسے دے دیں۔ یہ رات کی تنہائی میں میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں بستر پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، باری بھی نہیں آئی اور ادھر گرفتار بھی ہو گئے، قیدیوں میں گرفتار ہو گئے۔ سرکار نے مشورہ لیا اپنے اصحاب سے، بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر سلجلا بولے یا رسول اللہ، ایک ایک کی گردن مار دی، ایک ایک کی گردن اڑا دی۔ سرکار ان کا مشورہ سن لیا، پھر حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تمہارا مشورہ؟ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا، اس سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے، مسلمان مالی استعانت سے جو ہے خوشحالی کی طرف بڑھیں گے، ان کی مدد ہو جائے گی اس پیسے سے، لہذا ایک جو ہے فیس، ایک فدیے کی رقم مقرر کر لی جائے اور اس کے بعد میں اعلان کر دیا جائے کہ اپنے اپنے رشتے داروں کو لا کے چھڑا لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے رشتے دار آ رہے ہیں، مقررہ فیس مقررہ پیسے جمع کر رہے، اپنے قیدیوں کو رہا کرا رہے۔ تقریباً قیدی رہا ہو گئے، عباس بچے ہوئے ہیں، اور یہ عباس کون ہے؟ سرکار کے سگے چچا جان ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے امی یعنی اے چچا، آپ بھی پیسے دے کر رہا ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، جب انہوں نے یہ جواب دیا تو میرے آقا نے فوراً کہا اے چچا عباس، وہ پیسے کہاں ہیں جو آتے وقت چچی جان کو لے کر آئے تھے؟ جب یہ میرے آقا نے ڈکلیئر کر دیا تو حضرت عباس کا دل مچل گیا۔ حضرت عباس سیدھے قدموں میں گرے، اپنے بھتیجے سے کہا اے میرے پیارے بھتیجے، کلمہ پڑھا کر مجھے دار اسلام میں داخلہ کر، یقیناً تو اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے۔ حضرات محترم، ایک وہ وقت تھا جب مشرک اور کافر نبی کا علم غیب دیکھ کر اسلام قبول کر رہے تھے، اور آج کا یہ وقت آ گیا ہے کہ نبی کے علم غیب کا انکار کر کے مسلمان سے کافر بن گئے۔ اے مسلمانوں، ایسی حماقت کبھی نہ کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب کے خزانے عطا فرمایا ہے، اور اس کا اعلان خود اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ وما هو على الغیب بضنین، یہ وہ نبی ہیں جو غیب کی خبر دینے میں بخل نہیں کرتے۔ ایک پوچھو 10 بتائیں، جتنا پوچھو گے اس سے زیادہ ہی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے، اور ہم اہل سنت و جماعت اپنے نبی کو عالم ما کانا و ما یکون مانتے ہیں، ان کو ان پڑھ گوار جاہل نہیں مانتے جس طرح یہ وہابڑے مانتے۔
حضرات محترم، ہم سنی ہیں، ہم اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور یقینی جانو دوستو یہ وہ دولت ہے تعظیم نبی، عشق رسول، کہ جس کے پاس ہے اس کی دنیا کامیاب ہے، اس کی قبر روشن ہے، اس کی آخرت کامیاب ہے۔ ارے شیطان کیا عبادت نہیں کرتا تھا؟ شیطان کیا روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا ذکر و اذکار نہیں کرتا تھا؟ تقویٰ طہارت نہیں رکھتا تھا؟ ساری چیزیں تھی اس کے اندر، لاکھوں برس کی کروڑوں عبادت جمع کر کے رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ واٹ واز دا ریزن؟ وہ وجہ کیا تھی؟ پورے فیل کیوں ہو گیا؟ اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، نہیں مانتا ہے۔ انہیں خود بت پرستی نہیں کرتا، انہیں کراتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا، وحدہ لا شریک مانتا تو کافی تھا۔ اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے لیے عبادت کر لیا، اللہ کے لیے سجدہ کر لیا تو کافی تھا۔ لیکن کیا ہوا جو ناکام ہو گیا؟ تو دوستو آپ کہو گے مولانا اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، رک گیا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کروایا تھا وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدے ہیں کتنی طرح کے؟ تو سنو، سجدے ہیں دو طرح کے، ایک ہے سجدہ عبادت جس کو سجدہ فرض بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ تو یہ جو سجدہ کرایا گیا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو، وہ سجدہ تھا تعظیم والا۔ تو شیطان بولا اللہ میں تیرے لیے تعظیم کروں گا، تیری تعظیم کروں گا، تیرے بات کس کی نہیں کروں گا۔ آج دیکھو بابڑا بھی یہی بول رہا، میں اللہ کی تعظیم کروں گا، اللہ کے لیے جھکوں گا، کسی اور کے لیے نہیں جھکوں گا۔ جھکنا بھی نہیں ہے، تعظیم کرنا، تعظیم بجا لانا۔ تو دوستو بزرگوں، شیطان نے اپنے آپ کو روک لیا، کہا میں تعظیم نہیں بجا لاؤں گا۔ تو دوستو تعظیم نہ بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لاکھوں برس کی کروڑوں عبادت اس کے منہ پر مار دی، اس کا تقویٰ منہ پر مار دیا، اس کا علم منہ پر مار دیا، اس کی تمام تر جو ہے عبادتیں اس کے منہ پر مار دی، اور فرما دیا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہو گیا، نکل جا تو خبیث ہو گیا، نکل جا تو نامعقول ہو گیا۔ حضرات محترم، تعظیم نہ کیا، وجہ یہی ہوئی، اس کے ذلیل و رسوا ہونے کی وجہ یہی ہوئی کہ تعظیم نہیں کیا، تعظیم نہیں بجا لایا۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو اور یہ دیکھو نتیجہ کہ بغیر تعظیم کے اللہ کسی کے سجدے قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو سجدے قبول کرنے ہوتے تو بغیر تعظیم کے شیطان کے قبول کر لیتا اور وہ رسوا ذلیل نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رسوا اور ذلیل کر کے دکھا دیا کہ اگر سجدے قبول کروانے ہو تو تعظیم کی دولت ساتھ میں رکھنی ہوگی، اگر سجدے قبول کروانے ہو تو تعظیم میرے بندوں کی، میرے محبوبوں کی اپنے دل میں بسانی ہوگی۔ تو پتا چل گیا دوستو کہ بغیر تعظیم کے جب اس شیطان مردود کے کروڑوں سجدے اس کے کام نہیں آئے تو بغیر تعظیم کے ان کے 40 دن کی چلنے کی جماعت ان کے کیا کام آئے گی؟ تمہارے چلنے میں جانا اسی وقت کامیاب ہوگا جب سینے میں اس کے مصطفیٰ ہوگا۔ تمہاری نماز اسی وقت نماز ہوگی جس وقت تمہارے سینے میں سرکار کی سچی محبت ہوگی، اور محبت رکھنے والا نبی کو اپنی طرح نہیں بولتا، محبت کرنے والا نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، محبت رکھنے والا نبی کو اپنے جیسا نہیں بتاتا جیسا کہ تم بتاتے۔ کہتے رہے بھائی ہم نبی سے محبت کرتے بھائی، لیکن یہ سنیاں مانتے
دیکھو بھائی ان سے زیادہ ہم درود پڑھتے. اچھا درود پڑھتے. سلام سلام کب پڑھتے؟ کبھی دیکھے سلام پڑھتے؟ اذان دیے تو شیطان بھاگتا. کتنے میل دور؟ 33 میل دور. کتنے میل دور؟ 33 میل دور بھاگتا اذان کے الفاظ سے، اور اس کے چیلے سلام کی آواز سے 36 میل دور بھاگتے. درود پڑھے تو کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی. سمجھو محبت، عقیدت، الفت، تعظیم اس کے سینے میں ہے جس کا عقیدہ صحابہ جیسا عقیدہ ہے. صحابہ نے جس طرح سے عقیدہ رکھا اس طرح کا عقیدہ ہے. دوستوں بزرگوں، تو کہتا ہے نبی میری طرح، تو کہتا ہے نبی میرے بڑے بھائی کی طرح، تو کہتا ہے نبی گاؤں کے مکھیا کی طرح، تو کہتا ہے نبی پوسٹ مین کی طرح. ارے نادان، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہے، کہ مثل بے مثال بشر ہے، کہ ان جیسی مثال نہ سابقہ میں تھی، نہ موجودہ میں ہے، نہ مستقبل میں ہوگی. کہ میرے آقا اس جہاں میں کوئی نہیں، میرے آقا کی ذات اپنے کمالات میں تنہا ذات ہے. دوستوں بزرگوں، کسی پوچھنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول بڑے ہیں؟ اللہ اکبر. دوستوں بزرگوں، یہاں بڑے سے مراد عمر تھی. عمر پوچھا جا رہا تھا، ایج ڈفرینس معلوم کیا جا رہا تھا. دوستوں بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے تو کہتے تھے جواب کچھ اور ہوتا. گاؤں کا مکھیا سمجھتے، گاؤں کا مکھیا اور سردار سمجھتے، جواب کے انداز کا معاملہ کچھ اور ہوتا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیارا جواب دیا. جب پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول بڑے ہیں، تو جواب دیا آپ نے بڑے تو رسول ہیں، 8 سال پہلے میں پیدا ہوا. بڑے تو رسول ہیں، ہاں 8 سال پہلے میں پیدا ہوا. اللہ یہ دیکھو احترام. چاہتے تو بولتے تھے نا میں رسول سے بڑا ہوں جی، 8 سال پہلے میں پیدا ہوا. زبان، ذہن و فکر سب قابو میں. رسول کے معاملے میں سب قابو میں، کہ اگر یہاں چوک ہو گئی تو سب معاملہ گیا. 12 کے بھاؤ. تو سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں بڑے تو رسول ہیں، بڑا میں نہیں، بڑے تو رسول ہیں. ہاں 8 سال پہلے میری ولادت. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی. کیا بول رہے وہاں بڑے بھائی. دوستوں بزرگوں، مان رہے ان کو کیا؟ اپنے جیسا، اپنی طرح. ارے منہ اور مسور کی دال. نبی تیرے جیسے کیسے ہو گئے؟ نبی کی طرح تو کیسے ہو گیا؟ نبی ہے، امتی ہے. تو زمین ہے، وہ فلک ہے. کہاں برابری کرنے چلا ہے؟ ہوش کی آنکھیں کھول. صحابہ نے جب ان کو اپنی طرح نہیں کہا، صحابیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انہوں نے نبی کو کبھی بھی اپنی طرح نہیں سمجھا. پروف سنو. سرکار کو روزہ بڑا پسند. تم کو پسند؟ کتنوں کو پسند؟ بہت سارے ہاتھ نیچے ہیں. اللہ توفیق دے. ہاتھ نیچے رکھیے، روزے کی فضیلت سنیے. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا،
جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر اس روزے کا ثواب پانے کے لیے اس نے سال بھر اس روزے کی قضا کی، اس سال بھر کے روزوں سے بھی رمضان کے اس روزے کا ثواب وہ نہیں پا سکتا۔ رمضان کا روزہ ایسا اعلیٰ ثواب والا روزہ ہے کہ اس ایک روزے کی قضا سال بھر بھی کر لیے تو اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ، تو دوستوں اور بزرگوں، جن کو یہ لگتا ہے روزہ رکھنے سے وہ بیمار ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے وہ کمزور ہو جائیں گے، روزہ رکھنے سے ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، روزہ رکھنے سے ان کا بی پی ڈاؤن ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے ان کا شوگر گر جائے گا، روزہ رکھنے سے ان کا شوگر اٹھ جائے گا، جن کو یہ غلط فہمی ہے وہ سنیں، اسلام نے تو اس کی حقانیت، اس کے فوائد اپنے طرف سے بیان کیے ہی ہیں۔ آج کے موجودہ زمانے کے سائنسداں یعنی سائنٹسٹ اپنی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روزہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ یہ عبادت جو انجام دیتا ہے اس کی طبیعت بگڑتی نہیں بلکہ سمجھ جاتی ہے، اور وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ علماء نہیں کہہ رہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں علماء کے بیانات میں اور چیزیں ہیں، یہاں پر تو سائنسداں اپنی رپورٹ دے رہے ہیں۔ سائنسداں یعنی کہ کفار مشرک، وہ لوگ کہہ رہے روزے کی فضیلت، روزے کے فوائد کہ انسان بیمار نہیں ہوتا اور طاقتور ہوتا۔ اللہ توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اس میں سے خاص طور پہ ان کو میں کہنا چاہوں گا جو اپنی نوکری کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنی تجارت کو بہانہ بنا، نہیں صاحب میرا کام جھوٹ کا کام ہے صاحب، میں روزہ نہیں رکھتا، نہیں صاحب میرا کام چلانے کا کام ہے صاحب، میں روزہ نہیں رکھتا، نہیں صاحب میرا کام گھومنے پھرنے کا کام ہے صاحب، میں روزہ نہیں رکھتا۔ اے اپنی نوکری، اپنی تجارت، اپنے پیشے کو بہانہ بنا کر روزہ ترک کرنے والوں غور سے سنو، صحابہ اکرام نے حالت روزہ میں جہاد کیا ہے۔ تو اب ذرا کیلکولیشن کرو، تمہاری نوکری زیادہ مشکل ہے یا تپتے ریگزاروں میں کھلے آسمان کے نیچے ایسے حالات میں کہ چوطرف سے موت ہی موت ہے، روزہ چل رہا ہے؟ اللہ، کیا تمہارا کام صحابہ کرام کے جہاد سے زیادہ مشکل ہے بڑھ کے؟ ہرگز نہیں۔ اے مسلمانوں، گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہوں نے افطار کیا، گھوڑے دوڑاتے ہوئے انہوں نے افطار کیا، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ جیسی فرض عبادت جو سال میں ایک بار، ایک مہینے کے لیے، سال میں ایک بار، سال کے 12 مہینے تو رمضان ہی ہے، سال کے پورے مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ جس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اور وہ روزہ تم پر فرض ہے۔ کون سا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح سے پورے 5 وقت کی نماز پڑھنا تم پر فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا بھی تم پر فرض ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اے مسلمانوں، روزے کی اہمیت کو جانو، اس کی فضیلتوں کو سمجھو اور عمل کرو۔ ضرور روزہ رکھو، ضرور روزہ رکھو کہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ اس جہاں میں بھی ہوگا، اس جہاں میں بھی ہوگا، ہر مقام پہ ہوگا کہ یہ روزہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا، کھڑے ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اے اللہ، یہ بندہ تو روزدار ہے، یہ میرا اہتمام کرتا ہے،
قرآن کی تلاوت وہ آپ کے لیے شفاعت کروائے گی آپ سے اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا یہ میرا پڑھنے والا تھا، یہ میرا قاری تھا. روزہ بھی کہے گا، قرآن کی تلاوت بھی کہے گی. لہذا اے مسلمانوں روزہ رکھو اور کثرت کے ساتھ روزے کی حالت میں عبادت کرو. جھوٹ، غیبت، چغلی سے اپنے آپ کو دور رکھو. تھوڑے لوگ ایسے بھی روزہ رکھتے، سحری کر کے جو سوئے تو سیرن سے پہلے اٹھو بیٹے، سیرن بجنے والا ہے. وہ تو جب اٹھتے فجر غیب، ظہر غیب، عصر غیب، پھر بیٹھ گئے دسترخوان پہ منہ ہاتھ دھو کے افطار کر لیے. مغرب کی نماز پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لے کے پھر اب بھی آرو بول کے نکلے. پھر جو گئے دوستوں میں، چلو استاد فلاں جگہ کی حلیم، تم کھلا رہے میں کھلا. چلو استاد فلاں جگہ کباب، چلو استاد فلاں جگہ ڈھابا، چلو استاد فلاں جگہ کی چائے. چلو پھر کب آ رہے سحری کے ٹائم. تو یہ کون سا روزہ رہے، کیسا روزہ ہے؟ حضرات محترم اس کو روزہ نے، اس کو فاقہ کہتے. روزہ رکھو، روزہ فاقہ نہیں. عبادت والا روزہ رکھو، ذکر و اذکار والا روزہ رکھو. اور یہ گھومنا پھرنا، مٹر گشتی، یہ حلیم بریانی، یہ سب چلتا رہے گا زندگی بھر. یہ مہینہ جو جا رہا ہے ہو سکتا اگلے سال یہ مہینہ نہ ملے. ہم میں سے کتنے تھے جو گئے سال تراویح ہمارے ساتھ پڑے لیکن اس سال موجود نہیں؟ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. موت تو آنی ہے، تو موقع غنیمت جانو پیارے. حلیم کے نام پر، بریانی کے نام پر اپنی راتوں کو خراب نہ کرو، عبادتوں کو متاثر نہ کرو. اور یہ بھی خیال رکھو جو لوگ 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 9 روزہ تراویح پڑھ کے سمجھتے کمال کر دیا، اب مجھ سے تراویح معاف ہوگی. ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ 5 دن میں 9 دن میں تراویح پڑھ لیا، صاحب دہا ہو گیا میرا. لہٰذا تراویح کیا چیز ہے میں وہ نہیں مانتا. گرچہ آپ نے سماعت قرآن تراویح میں کر لی ہے، جو واجب تھا آپ نے اس واجب کو ادا کر لیا ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک دہا میں جو آپ نے تراویح میں قرآن مکمل سن لیا اس کے بعد آپ کی تراویح معاف ہو گئی؟ یہ کس نے کہا؟ تراویح معاف نہیں ہوئی ہے. 20 رکعت پوری تراویح پڑھنا ہے. کتنے رکعت؟ کتنے رکعت؟ ڈاؤٹ ہے کیا آپ کے دلوں میں؟ پھر تھوڑے لوگ جواب پہ گزرے، پورے بولو کتنے رکعت؟ ماشاء اللہ. ادھر 8 والے بھی ہیں کیا بیچ میں بیٹھے نہیں ہے نا؟ شارٹ کٹ والے اپنے پاس الحمدللہ. سب معاملہ شارٹ کٹ میں ان کے پاس. وہ شارٹ کٹ کا اثر یہ ہے کہ اب ان کے پیٹا بھی شارٹ ہو گئے. 3/4 میں نماز ہو رہی، 3/4 میں ٹخنا دکھا بول تو انہیں گھٹنا دکھا. اب ایسی سہولت دے دیں گے لوگ، کپڑے رہے تو بھی چلتا، نہ رہے تو بھی چلتا. سب معاملہ شارٹ کٹ میں. 8 رکعت پڑھتے گئے. کتنے رکعت پڑھتے؟ 8 رکعت پڑھتے. اچھا، ارے 8 رکعت پڑھنے والوں ہمارے بچوں کو یہ دلیل دیتے مکے سے اسلام پھیلا، مکے سے اسلام پھیلا. مکے میں فاتحہ نہیں ہوتی، تم یہاں کہیں گزرے. مکے میں سلام نہیں پڑھتے، تم یہاں کہیں پڑھتے. مکے میں درگاہ کا کوئی ورق نہیں ہوتا، تم یہاں کہیں کرتے. مکے میں جھنڈا نہیں لگاتے، تم یہاں کہیں کرتے. تو میں مکے کی دلیل دینے والے سے پوچھتا ہوں مکے میں کتنے رکعت تراویح ہو رہی؟ نہیں معلوم. 20 رکعت. تو اب مکے کو اپنے لیے دلیل بنانے والوں، مکے کے لوگوں کو اپنے لیے دلیل بنانے والوں، پھر اس معاملے میں کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر تم اپنی منمانی کرو گے، اپنی طبیعت پر چلو گے، اور وہی تمہارا کام ہے. طبیعت پر چلنا ہی تمہارا کام ہے، شریعت پر چلنا سنیوں کا کام ہے.
حضرات محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح پڑھائی گئی، جس کو خود سیدنا عمر فاروق نے پسند کیا، اور اس کے بعد وہی طریقہ رائج ہو گیا۔ آج تک وہ طریقہ باقی ہے، اور جب تک اس دنیا میں سنی مسلمان باقی ہیں باقی رہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جاتی رہے گی۔ اب انہوں نے تو شارٹ کٹ اختیار کر لیا 8 رکعت کے نام پہ، تو اب ایسوں سے ہمارا کیا رشتہ لین دین؟ ہمارے ان کے نمازیں بھی برابر نہیں، انہوں اثر پڑھ لیتے گئے 3 ساڑھے 3 میں، اقامت بھی شارٹ کٹ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اقامت بھی شارٹ کٹ، سب معاملہ شارٹ کٹ کا ہے۔ تو ایسے شارٹ کٹ لوگوں کے پیچھے مت رہو، نقصان اٹھاؤ گے۔ جو راستہ صحیح راستہ ہے، جو طریقہ صحیح طریقہ ہے، اس طریقے پر قائم رکھو اپنے آپ کو۔ یہ لوگ بہت سہولتیں دیتے ہیں، لیکن وہ سہولتیں صحیح نہیں، وہ سہولتیں صحیح نہیں، اور ان سے ہمیں کوئی سہولت کی چیز نہیں لینی ہے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو۔ ہمیں اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھنا ہے اہل سنت و جماعت، بنائے رکھیں گے انشاءاللہ، بنائے رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حوصلہ برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، بات چلی تھی کہاں سے کہاں کو پہنچی، میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، روزہ صوم وصال۔ دوستو اور بزرگوں، یہ وہ روزہ جس میں کوئی افطار نہیں، کوئی سحری نہیں، اس روزے کو کہتے ہیں صوم وصال۔ سرکار یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اس روزے کی جب خبر ملی تو سرکار کی اس سنت کی ادائیگی کی خواہش میں صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے اس روزے کو اختیار کیا، وہ بھی جو ہے بغیر سحری کا، بغیر افطار کا 24 گھنٹے کا لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، کچھ ہی دن میں صحابہ کرام کمزور پڑ گئے۔ سرکار کو اس بات کی خبر ہوئی، سرکار نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا، ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میرے جیسا، کون ہے تم میں میری طرح، بولو۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو سرکار کی محبت میں اس روزے کو اپنائے ہوئے ہیں، جب سرکار نے ان سے خود پوچھ لیا کہ تم میں میرے جیسا کون ہے، تو صحابی کوئی بھی یہ نہیں بولے یا رسول اللہ آپ بشر ہم بشر، آپ بھی انسان ہم بھی انسان، آپ بھی بشر ہم بھی بشر، لہذا آپ ہم برابر برابر۔ یہ بولی صحابی کی نہیں، وہابی کی ہے۔ سرکار کو اپنی طرح کہنا، سرکار کی بشریت کو اپنی بشریت کو ملانا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار نہیں تھا، یہ وہابیوں کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام سے جب میرے آقا نے پوچھا بھی تھا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، تو صحابہ کرام نے ہرگز کو جواب نہ دیا، تو میرے آقا نے فرمایا میرا خدا مجھے غیب سے کھلاتا پلاتا ہے، میرا خدا مجھے غیب سے کھلاتا پلاتا، لہذا تم اس روزے کو اختیار مت کرو، جو روزہ تمہیں رکھنا ہے وہ روزہ تم رکھو، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ خاص میرے لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرات وقت رہتے جتنے عقائد اہل سنت و جماعت کے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، الحمدللہ کوئی ایسا ذہنی بناوٹی یا دقیانوسی یا خیالی ایسا کچھ نہیں ہے، الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کہاں سے ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی سے، عقیدے اہل سنت قرآن حدیث کی روشنی سے ہے، اور اس بات کا دعویٰ ڈنکے کی چوٹ پر میدان میں نہیں، کان میں نہیں، میدان میں الحمدللہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت والا کرتا ہے۔
کہ ہمارا عقیدہ صحیح، ہمارا عقیدہ صحیح۔ دوستوں اور بزرگوں، اور ان وہابیوں کا جو عقیدہ ہے، جو ان وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہ نبی معاذ اللہ اختیار نہیں رکھتے، اور بروز قیامت وہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ بروز قیامت شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نامعقولوں سے، کیا اللہ تعالیٰ سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ ہے؟ نہیں۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سڑک پر، گلی میں، کمرے میں، چھت پر، مکان میں، پہاڑ میں، جو تو کرتا ہے سب اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی عمل تیرا خدا سے چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پھر تیری نماز بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے گناہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تیری عبادت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے گناہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو تیرے مرتے ہی تیرے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات تو ڈکلیئر ہے، جو بندہ اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بندہ برے عمل کرے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ یہ ڈکلیئر ہو گیا۔ تو جب ڈکلیئر ہو گیا تو جو بندہ اچھے عمل کر رہا تھا اس کو جنت میں جانا چاہیے تھا، اور جو بندہ برے عمل کر رہا تھا اس کو جہنم میں جانا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مرتے ہی یہ فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ خبر کی منزل میں رکھا۔ اور جب وقت مقرر ہے اس وقت مقررہ میں میدان محشر سجے گا، میدان محشر برپا کیا جائے گا۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن، اتنا لمبا دن، میدان محشر، قیامت کا دن۔ اب دوستو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالی آپ کے عمل سے باخبر ہے تو یہ میدان محشر کیوں سجا رہا؟ اگر میدان محشر سجا بھی ہے تو پھر وہاں پر منزلیں کیوں ہیں؟ وہاں پر میزان العمل کیوں ہے؟ وہاں پر حوض کوثر کیوں ہے؟ وہاں پہ صراط کیوں ہے؟ وہاں پہ پل صراط کیوں ہے؟ حضرات محترم، اس کا جواب یہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے میدان محشر میں جہاں آقا اپنے امتیوں کی مدد فرماتے نظر آئیں گے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میدان محشر میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب ہوں گے، اتنی بڑی پبلک میں، اتنی بڑی بھیڑ میں آقا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ صحابی پوچھ لیا وہ بھی، تو سرکار ان کی مدد فرما دیے، کہا تم کو 3 جگہ ملوں گا۔ پہلی جگہ ہے حوض کوثر، جس کا پانی اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ایک بار اس پانی کو پی لیا پھر زندگی میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس کا وہاں پہ رشتہ ختم۔ حضرات محترم، سرکار نے فرمایا 3 مقامات پر مجھے ڈھونڈ لینا، 3 جگہ ملوں گا۔ پہلا مقام حوض کوثر، دوسرا مقام میزان العمل، اور تیسرا مقام پل صراط۔ حضرات یہاں پر میرے آقا اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جن کی زبانیں پیاس سے ناف تک لٹک جائیں گی، جن کی زبانیں پیاس سے ناف تک لٹک جائیں گی، سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی۔ ایسی سخت مشکل میں میرے آقا ان پہ کرم فرمائیں گے اور کہیں گے آ میں تجھ کو سیراب کرتا ہوں۔ ایک ہی پیالہ میرے آقا ایسا پلا دیں گے کہ اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور دوسرا جو مقام سرکار نے فرمایا، مقام کی نشاندہی کی، وہ ہے میزان العمل، جہاں پر آپ کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں۔ دوستو ایک شخص جس کے عمل تولے جائیں گے،
وہ شخص کہ عمل یعنی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، اور وہاں کا جو ترازو ہے اس کا سسٹم سن لو. دنیا کا ترازو جب وزن بڑھتا ہے نیچے جاتا ہے، لیکن وہ ترازو کا معاملہ ایسا ہے وزن بڑھتا ہے تو اوپر جاتا ہے، وزن بڑھتا ہے تو اوپر ہوتا ہے. تو اس کے عمل تولے جائیں گے تو گناہوں کا پڑلا بھاری ہوگا اور اوپر چڑھ جائے گا، نیکیوں کا پڑلا چھکاوا رہے گا، نیچے رہے گا. حکم ہو جائے گا ادخلوا فی النار، ڈال دو اس کو جہنم. فرشتے منہ کے بل کھینچ کے لے جائیں. کیسے؟ منہ کے بل. اسی لیے ہوندے نہیں سونا بولتے جہنمیوں کی نشاندہی. کروٹ سو، قبلہ روح ہو، اگر چہرہ قطب کی طرف ہے تو اس طرف کر لے. باوضو سوئے حالت نیند میں انتقال کر گئے تو آپ کا نام شہیدوں کی فہرست میں درج کر دیا جائے. عمل چھوٹا فائدہ بڑا، اب جس کو کرنا ہے وہ کرنا. حضرات محترم، منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اتنے میں سرکار کی آمد ہوگی، کہے گا رکو 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 رکو، اے قدرت کے فرشتے رکو. کہاں چلے؟ کہ یا رسول اللہ ابھی اس کے عمل تولے گئے اور اس کے عمل میں نیکیاں کم ہیں، بدیاں زیادہ ہیں. اللہ نے حکم دے دیا جہنم میں ڈال دو تو ہم جہنم میں لے جا رہے. سرکار کہیں گے میں چاہتا ہوں کہ اس کے عمل ایک بار پھر تولے جائیں. مولا تیرا محبوب یہ چاہتا ہے کہ تیرے اس بندے کے عمل پھر سے تولے جائیں. رب فرمائے گا جو میرے محبوب چاہتے ہیں کر دو. کیوں؟ رب کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے. میرا محبوب جو چاہتا ہے پھر اس کو کرو. پھر سے اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، اس کی بدیاں رکھی جائیں گی. پھر پہلے کے برابر اس کا پلڑا چھٹ جائے گا، نیکیوں کا بدیوں کا چڑھ جائے گا. سرکار ایک چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا اس میں رکھیں گے، چھوٹے سے کاغذ کا ٹکڑا اس ترازو میں رکھیں گے جس پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی ہے. وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہی رکھیں گے اس کا پلڑا وزن ہو جائے گا اور اوپر چڑھ جائے گا. اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اوپر چڑھ جائے گا. جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اللہ فرمائے گا جنت میں ڈالو. پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا جنت، تو اس کو جنت کا دلہا بنایا جائے گا. اس بندے کو جنت کا دلہا بنایا جائے گا اور اس کو جنت میں لے جانے والے ہوں گے تو وہ پوچھے گا آقا میں آپ کا غلام، حضور والا مجھے بس اتنا بتا دیجیے اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا ہے. یہ اتنا چھوٹا مختصر کاغذ کا ٹکڑا اتنی طاقت اتنا وزن کیسے رکھتا ہے کہ میرے لاکھوں کروڑوں برائیوں پر بھاری پڑ گیا تو میرے آقا فرمائیں گے اس میں تیرا وہ درود ہے جو مجھ پر تو بھیجا کرتا تھا. براد محترم یہاں پر اس طرح سے میرے آقا کام آئیں گے. اور پھر پل صراط پر وہ راستہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جس کے نیچے جہنم ہے. جس کے نیچے کیا ہے؟ جہنم بچھی ہے اور اس کو پار کرنے کے بعد جنت. اس پہ سے سب کو گزرنا، نبی ہو یا صدیق ہو یا شہید ہو یا ولی ہو، کوئی ہو، سب کو جانا ہے. لیکن ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے عمل کی بنا پر اس طرح سے وہ گزریں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اس تیزی سے گزر جائے گا جیسے بجلی چمک کے غائب ہو جاتی ہے. کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، جس کے جیسے عمل ہوں گے وہ ویسے گزرے گا.
اور جو گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، سیاہکار ہوگا، اندھیرا راستہ ہوگا، اتنا سخت راستہ کہ ہاتھ کی ہتھیلی نظر نہیں آئے، وہ راستہ کہاں سے اس کو نہیں معلوم، بس چل رہا ہے وہ۔ دوستوں اور بزرگوں، وہ چلے گا تو وہاں پر بھی میرے آقا اس کی مدد کریں گے اور کہیں گے رب کی بارگاہ میں اللہم ربی سلم سلم، اللہم ربی سلم سلم، اللہم ربی سلم سلم، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو آرام کے ساتھ اس راستے سے گزر جانے دے۔ ادھر فریاد مصطفیٰ جاری رہے گی، ادھر گناہگار اپنا راستہ جاری رکھے گا اور گزر جائے گا، سرکار کی دعا کی بدولت گزر جائے گا۔ حضرات محترم، حالانکہ حضرت جبرائیل نے معراج کی رات یہ خواہش کی تھی کہ آقا مجھے اگر کوئی تمنا کرنی ہو تو میں یہی کروں گا کہ میدان محشر میں جب آپ کی امت آئے گی اور پل صراط سے گزرے گی تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے عظیم پر عطا کیے ہیں وہ پر میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پہ سے گزر جائے۔ حضرات محترم، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں وہاں جبرائیل کے پروں کی ضرورت نہیں، نبی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہاں جبرائیل کے عظیم پروں کی ضرورت نہیں، نبی کے نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت میرے فرما دیے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بھی آئے تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرات محترم، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ پیچھے بہت ساری کرسیاں رکھی ہیں، اگر وہ کرسی آپ استعمال نہیں بھی کریں گے تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم استعمال کریں تاکہ ہمارے پیسے وصول ہو جائیں، منتظمین نے جو خرچہ کیا وہ خرچہ وصول ہو جائے۔ بہت ساری کرسیاں پیچھے ایسی ان یوز رکھی ہے، اس کو آپ یوز کیجیے، استعمال کیجیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں۔ حضرات ہمارے عمل
ہمارے لیے کافی نہ ہوں گے، وہاں ہمیں ہمارے عمل نہیں بچائیں گے، بلکہ سرکار کی شفاعت ہمیں بچائیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے بھی میدان میں آئیں گے جو یہ سوچے ہوئے ہوں گے کہ میرے پاس عمل کا بہت بگاڑ پڑا ہے، بہت ذخیرہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی فیصلے میں وہ تمام عبادتوں کا ذخیرہ اس کے منہ پر مانگنے والا ہے۔ اللہ سوچو، جو عمل کا ذخیرہ وہ جمع کر کے رکھا، جس میں وہ بڑا مطمئن تھا، جس کو اپنے لیے ضمانت کا سامان سمجھ رہا تھا، ایک ہی جھٹکے میں منہ سے مار دیا گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائیں گا نا۔ لیکن اگر وہ سرکار کا عاشق ہے، سرکار کا دیوانہ ہے، سرکار کا مستانہ ہے، سرکار سے سچی محبت رکھنے والا ہے، تو سرکار فرمائیں گے تیرے عمل اگرچہ تیرے منہ پر مار دیے گئے کوئی بات نہیں، میں ہوں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور یہ میرے آقا سب سے نہیں فرمائیں گے، میرے آقا اسی سے فرمائیں گے جو ان کا خاص ہے، جو ان کا دیوانہ ہے، جو ان کا پروانہ ہے، جو ان سے محبت رکھنے والا ہے، جو ان کے محبت میں جینے مرنے والا ہے، میرے آقا یہ پروانہ اسی کو۔ اسی لیے استاد زمان برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ میدان محشر کے برپا ہونے کے تعلق سے یہ بیان کر رہے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبیت دکھائی جانے والی ہے۔ حضرات محترم، بہرکیف وقت رہتے جو باتیں آپ سے بیان کی گئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ناظرین اس کو اپنے ذہن و دل میں محفوظ رکھیں گے، بلکہ آپ اس پیغام کو آگے بھی جاری کریں گے اور اپنے دیگر بھائیوں کی بھی اصلاح کریں گے، ان کے ایمان و عقیدے میں دلا دیں گے، ان کو بھی جو ہے آپ چاشنی پہنچائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں، حضور شہباز دکن ہمارے درمیان موجود ہیں اور حضرت سے بھی ہم کو بھرپور خطاب سننا ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما، کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا کریم جن جن حضرات نے جس طرح سے حصہ لے کر اس محفل کو سجایا ہے، سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما کر دین و دنیا کی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے اور ان میں مکمل شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری طرح سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم مکمل قرآن شریف کی تلاوت اور سماعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ ایمان کی اقتداء میں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلق ونور عرش سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.